سر آپ وہ پاکستانی اور کشمیری لیڈر ہیں جس کے بارے میں انٹرنیشنل جریدے نے لکھا دا مین ہو گاڈ دا پرسنالٹی، فخر کرتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ تو آج کا گورکھ دھندا شروع کیا جائے؟ جی شروع کریں، امید ہے کہ ہم دونوں انجوائے کریں گے جی انشاءاللہ۔ عشق میں ناکام ہونے والا نوجوان طالب علمی کے زمانے کا وہ کامیاب سیاستدان کیسے بن گیا؟ مجھے سمجھائیں کچھ۔ کون ناکام ہوا جی عشق میں؟ یہ اندر کی پرسنالٹی کیسی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کے لگتا ہے آپ سرما ڈالتے ہیں۔ نہیں میں سرما نہیں ڈالتا۔ بڑی اور سیکرٹ باتیں ہوں گی جو اس کیمرے کی سکرین کے سامنے آپ تک پہنچیں گے۔ انقلابی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ لے کر ہم دیکھیں گے کہ ان انقلابی صاحب نے سیاست کے اندر آ کر کون سا انقلاب برپا کیا۔ سر لوگ آپ کو سیاسی مہاجر کہتے ہیں، یہ ان کا اعلیٰ ظرف تھا، آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا یا بیسٹ چوائس تھی؟ آپ نے کہا جس نے بڈانوی کو مبارک دینی ہے وہ نکیال جائے۔ 5 سال کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کھڈے لائن لگایا، برادری کی وجہ سے کھرٹا سے الیکشن لڑنے کے لیے گئے۔ سر آپ نے چڑھوئی سے میرے حلقے سے پہلا الیکشن لڑا تھا ممتاز راٹھور صاحب کے دور میں۔ سر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تھا، لیکن آپ کس کو بہترین پارٹی قیادت کے طور پہ سمجھتے ہیں؟ اس وقت چوری لطیف اکبر صاحب۔ لوگ فرض کریں آپ کو چڑھوئی کا ٹکٹ مل گیا، دیکھیں میں الیکشن لڑیں گے؟ کیوں نہیں، اگر چڑھوئی سے تو میں نے 7,500 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، یہ چڑھوئی کے لوگوں نے دیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ ہم آج لوگوں کی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالیں گے۔ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں ڈالا کسی کی آنکھوں میں سرما۔ کہ محمد مطلوب سے آپ انقلابی کیسے بنے؟ کہ آپ نے بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح کیا، انقلاب تو کوئی نہیں آیا۔ آپ نے ایک بہت بڑا انقلابی کام کیا تھا، میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا۔ اسی شخص کو جس کو آپ نے مٹھائی دے کر مبارکباد دی، آپ نے اسی شخص کو 5ویں دنوں کے بعد عدالت لے گئے اور وہاں سے وہ کیس بھی ہار گئے۔ سر آپ پہ ایک الزام ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھسی ہیں ان کو باہر آنا چاہیے۔ نہیں آپ کھل کے بات۔ سر آپ کو لوگ مبارکباد دینے آئے 2011 کے الیکشن میں، آپ نے سخت رویہ اپنایا ان کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا ان سے؟ آپ کو جونا منشی موڑ پسند ہے یا دھنا پسند ہے؟ ایک نام لینا ہے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ماں کا گھر پسند نہیں، بینظیر بھٹو شہید کا گھر پسند ہے؟ نہیں مجھے جو ہے وہ آپ کی کامیابی میں کسی خاتون کا نہیں، آپ کے بھائیوں کا کردار ہے۔ سب کا کردار ہے جی، چھوڑتے ہیں کہ آپ چڑچڑے ان کے ساتھ؟ نو سر عملی طور پہ کیا؟ عملی طور پہ ہم ان کے ہیں۔ سر ٹائٹل ہم دیں آپ کو انقلابی کا؟ جی الیکشن آپ کھریٹا سے جا کے لڑیں، میں اب کام آپ ان کے بہت کریں۔ چھوٹی باتیں۔ سر میں آپ کا امتحان لے سکتا ہوں؟ جی پلی گلی جلی یہ کیا ہے؟ جی مجھے نہیں سمجھ اس کی۔ سر مونچھیں چھوٹی کر دی آپ نے کیونکہ میں نے داڑھی رکھی۔ سر محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ میری اصلاح کریں آج۔ محبت جو ہے میں صنف نازک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ اس محبت کا کوئی تصور نہیں۔ ان کو پا لیا؟ ان کو پا لیا۔ اس کا مطلب کہ اس خوبصورتی کا اثر کہیں نہ کہیں ہوا۔ کالج کے زمانے میں جس کو چاہا اس کو پا لیا۔ آپ نے اپنا پیار محبت تقسیم کر دیا۔ ان کا ہے مطلب ان کا کوئی گیت تو یاد ہوگا آج گنگنائے، آپ کی آواز بڑی پیاری۔ آواز دے کہاں ہے تو آواز دے کر۔ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو، مہربانی، شکریہ، تھینک یو۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں ابرار قریشی اور آج ایک نئے گورکھ دھندا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے جس کو ملٹن کینز کے اندر کہتے ہیں سیکرٹ گارڈن، اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ 200 سال پرانی ہے، لیکن اس سیکرٹ گارڈن کے اندر بڑی اور سیکرٹ باتیں ہوں گی جو اس کیمرے کی سکرین کے سامنے آپ تک پہنچیں گی۔ آج کے میرے مہمان کا تعارف کروانے سے پہلے میں ان کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ میرے پڑوسی ممبر کشمیر کونسل رہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشیر رہے، کشمیر کونسل کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے بھی چیئرمین رہے۔ انقلابی لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ لے کر ہم دیکھیں گے کہ ان انقلابی صاحب نے سیاست کے اندر آ کر کون سا انقلاب برپا کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مہاجر سیاستدان ہیں، اپنے حلقے چھوڑ کر دوسرے حلقے میں گئے۔ ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے مستقبل میں قیادت سنبھالنے والے لوگوں میں شمار ہوگا ان کا۔ کیا کچھ انہوں نے سیاست کے اندر کیا، طلبہ یونین سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ تو سب سے بڑی بات کہ اتنے حسین اور خوبصورت ہیں کہ ایک انٹرنیشنل جریدے نے ان کے بارے میں لکھا دا مین ہو گاٹ دا پرسنالٹی، اور یقیناً جب آپ ان کو سنیں گے دیکھیں گے پرسنالٹی جو باہر کی ہے وہ تو نظر آتی ہے، اندر کی پرسنالٹی کیسی ہے وہ میں آج آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ انقلابی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی آنکھیں دیکھ کے لگتا ہے آپ سرما ڈالتے ہیں۔ نہیں میں سرما نہیں ڈالتا، یہ نیچرل خوبصورتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہی ہے۔ وہی ہے۔ ہاں مجھے امید ہے کہ ہم آج لوگوں کی آنکھوں میں سرما نہیں ڈالیں گے۔
ہم نے کبھی زندگی میں نہیں ڈالا کسی کی آنکھوں میں سرما. ٹھیک ہو گیا. جی تو آج کا گورکھ دھندا شروع کیا جائے. جی شروع کریں. امید ہے کہ ہم دونوں انجوائے کریں گے. جی انشاءاللہ. سر آپ کے نام کے ساتھ انقلابی لکھا ہے. سیاست میں آپ کو نیئرلی 30 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں. یہ محمد مطلوب سے آپ انقلابی کیسے بنے؟ جی یہ زمانہ طالب علمی میں جب میں 12 سال میری عمر تھی اور 1975 کے الیکشن ہو رہے تھے تو ہمارے علاقہ کے اندر جناب راجہ محمد اسلم خان امیدوار تھے اور ہماری فیملی ساری ان کے ساتھ تھی. تو میں کم عمری میں ان کی گاڑی جو ہے اناؤنسمنٹ والی تھی اس پر اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا. ان کی کمپین چلاتے؟ ان کی کمپین میں بچہ تھا, میں نے کمپین کیا چلانی تھی, لیکن ان کی گاڑی میں اناؤنسمنٹ کرتا تھا کہ آپ کے ووٹ کے صحیح حقدار محمد اسلم خان. تو ان کا انتخابی نشان جو ہے وہ اس وقت لالٹین تھا اور لالٹین کے نشان چونکہ لبریشن لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے وہ. تو بعد میں وہ الیکشن جیت گئے اور جیتنے کے بعد ڈماس کے مقام پر ایک بڑی ریلی جو پورے حلقے سے ان کی جیت کی خوشی میں آئی. تو اس ریلی میں نے وہاں تقریر کی اور تقریر کے موقع پر مجھے 649 روپے انعام ملا. اچھا اس دور میں؟ اس دور میں 1975 میں. تو بلکہ اس سے کچھ عرصہ پہلے جب الیکشن کمپین شروع تھی تو میدا ٹاؤن کے مقام پر ایک فنکشن راجہ صاحب کا ہوا, اس میں نے تقریر کی تو مجھے 25 روپے انعام ملے. تو جب بہت سارے لوگ جمع تھے جیت کے بعد والی ریلی میں تو 625 روپے مجھے جو انعام ملا بڑی رقم تھی. جب واپس ہم گئے تو میرے محلے میرے گاؤں میں اللہ گری کے رحمت کرے میرے 2 چچے شیخ عبدالکریم صاحب اور شیخ رستم وہ راجہ صاحب کے بہت ہی سپورٹر تھے. میں ان کے ساتھ گیا تھا, میں کم عمر تھا, بچہ تھا. تو واپس آیا تو مجھے شیخ عبدالکریم صاحب مرحوم و مغفور جو ہمارے ہم ہمیشہ ان کو چچا کہتے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ انقلابی ہیں, آپ انقلابی لکھا کریں. مجھے اس لفظ کا کوئی مطلب نہیں سمجھ تھی اس وقت. میں بڑی فرینکلی سچی بات بتاتا ہوں. آج سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا اور پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا اور پھر میں اس کے ساتھ مشہور ہو گیا. ورنہ میں کوئی انقلابی کلیم نہیں کرتا, میں اس نام سے مشہور ہوں. یہ تو فیصلہ وقت کرے گا, تاریخ کرے گی, لوگ کریں گے کہ ہم نے کوئی اچھا کام ایسا کیا جس سے کوئی تبدیلی محسوس ہوئی. میں یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں سر. جی آپ ممبر کشمیر کونسل رہے, جیسے میں نے تعارف کروایا, بی بی شہید کے مشیر رہے. ایسے دور میں بڑا مشکل کام ہوتا تھا کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم کا کشمیر سے مشیر بن جانا, اور بڑے بااثر مشیر تھے آپ. بات سنی جاتی تھی. سر آپ نام کے ساتھ وہ انقلابی لکھتے ہیں, ایسا کون سا آپ نے کام کیا جس سے ہم کہہ سکیں؟ مجھے تو یہ لگتا ہے آپ نے بھی روایتی سیاستدانوں کی طرح کیا, انقلاب تو کوئی نہیں آیا. دیکھیں جی میں بڑا پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب باری تعالیٰ نے جس کام کے لیے کسی کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کے اسباب وہ بناتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے ایسے پسے ہوئے طبقے, ایسے محروم طبقے کی نمائندگی مجھے اس کا موقع ملا, اور بہت ساری ایسی سہولتیں اور بہت سارے ایسے کام مجھے اپنے اس پسے ہوئے محروم طبقے کے لیے کرنے کا موقع ملا, جس سے الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے وہ تبدیلی ضرور لائی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا انقلابی ہوں یا کوئی, لیکن میرے نام کے ساتھ اگر یہ لفظ آیا تو یہ اللہ کی ضرور اس میں ایسی رضا شامل ہے کہ جس سے بہت ساری باتیں اللہ کے فضل سے سر ممکن ہیں. کچھ الزام میں اس پروگرام کے اندر میرے نہیں ہیں, لوگوں کی طرف سے, میں چاہوں گا کہ ان کی کلیریفیکیشن ہونی چاہیے. سر لوگ آپ کو سیاسی مہاجر کہتے ہیں, کیا کہیں گے ان کو؟ بنیادی طور پہ تو ہم سارے لوگ عارضی طور پہ ہیں جی, اس دنیا میں یہ عارضی جگہ ہے, عارضی جگہ ہے, اور یہاں سے ہم سب نے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ریاست جموں کشمیر ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اس چھوٹی سی جگہ میں علاقائی تعصبات اور قبیلائی تعصبات کی بات کرنا اور ایسی لکیریں کھینچنا کہ یہ جگہ جو ہے وہ فلاں ہے اور وہ فلاں جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں, یہاں لنڈن کا رہنے والا شخص جو ہے وہ شیفیلڈ سے الیکشن لڑ سکتا ہے اور شیفیلڈ کا رہنے والا ملٹن کین سے لڑ سکتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں, لوگ بے شک ہیں, میں ایک پارٹی کا برادری کی وجہ سے کھرٹا سے الیکشن لڑنے کے لیے گئے. میری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے کھرٹا سے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دیا اور کہا, چونکہ کھرٹا کے جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے وہ پارٹی چھوڑ چکے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں اس محاذ پہ جا کے اس میں اپنی پارٹی کے لیے کام کرنے کا حکم دیا گیا, اور ہم نے روایتی جو سیاستدان جو علاقائی تعصبات ہیں ان کو توڑ کے دوسری جگہ جا کر جو ہے وہ, یہ بھی آپ اس کو انقلاب کا کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں ان چند لوگوں میں سے ہوں گا جو ایک جگہ سے جا کے دوسری جگہ الیکشن لڑیں اور جیت جائیں. آپ نے ایک بہت بڑا انقلابی کام کیا تھا, میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کیا.
وہ آپ کا اعلیٰ ظرف کو ہمالیہ کی چوٹیوں کو چھو رہا تھا. 2006 کا الیکشن لڑا تھا اپنے کوریٹا سے, جی. آپ ہار گئے تھے. آپ واحد سیاستدان آزاد کشمیر کے جو ہار کے اپنے سیاسی مخالف کو مٹھائی لے کے اس کے گھر جا کے مبارکباد دی. جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے, سیاسی رواداری, لیکن آپ وزاداری. نے اس کے بعد بہت بڑی غلطی کی. جی. اسی شخص کو جس کو آپ نے مٹھائی دے کر مبارکباد دی, آپ نے اسی شخص کو 5ویں دنوں کے بعد عدالت لے گئے اور وہاں سے وہ کیس بھی ہار گئے. آپ میرا پھر جواب سنیں گے تو میں بتاؤں گا. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس چیز کی کمی ہے وہ عدم برداشت ہے. وہ سیاسی طور پہ ایسے اختلافات ہیں کہ ہم ان کو ذاتی بنا لیتے ہیں. میں سیاست کے اندر اختلافات کو ذاتی بنانے کا قائل نہیں. میرے مد مقابل اس وقت جب الیکشن لڑے وہ جیت گئے تو میں مٹھائی لے کے تو نہیں گیا, یہ بات نہیں, لیکن میں ضرور ان کے گھر ان کو دوسرے دن مبارکباد دینے کے لیے گیا. اور میرے ضمیر اور میرے ذہن میں اتنا اطمینان ہے کہ میں نے وہ کام کیا کہ ان کی خوشی میں شریک ہوا, ان کے کارکنوں کی خوشی میں شریک ہوا. وہ الیکشن لڑے, وہ جیت گئے, ہم الیکشن ہار گئے, ہمیں ہار مان لینی چاہیے, ان کی جیت کو ماننا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ میرا اپنا فیصلہ تھا جو میں نے ذاتی حیثیت میں یہ فیصلہ کیا. سر پہلا اس کے بعد جو میں عدالت میں گیا, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عدالت میں ہماری پارٹی کا اس الیکشن کے فوری بعد اجلاس ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام آزاد کشمیر کا جائزہ لیا الیکشن کا اور یہ فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ریگنگ ہوئی جو الیکشن کے اندر ان کو بے نقاب کیا جائے اور ریٹ کی جائے. تو وہ فیصلہ میری پارٹی کا تھا جس کو میں نے اوبے کیا. مبارکباد دینے والا فیصلہ میرا ذاتی فیصلہ تھا, میرے اندر کا فیصلہ تھا جو میں نے کیا. سر آپ نے چڑھوئی سے میرے حلقے سے پہلا الیکشن لڑا تھا ممتاز راٹھور صاحب کے دور میں. سر آپ کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا تھا, آپ نے پھر بھی وائلیشن کر کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے تھے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چڑھوئی, کھوریٹا, کوٹلی سارے حلقے ہمارے حلقے ہیں, ہمارے لوگ ہیں, ہم ایک ملک میں اکٹھے رہتے ہیں. ہم کوئی علاقائی اور قبیلائی تعصبات کو ہمیں کم کرنا چاہیے. میں ایک پارٹی کا بڑا متحرک کارکن تھا اور وہ ٹکٹ کا فیصلہ میری پارٹی کے صدر سردار محمد ابراہیم خان جو اس وقت جماعت کے صدر تھے ان کی بھی مرضی کے خلاف ہوا تھا. وہ حال سردار ابراہیم صاحب جو بی بی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور پارٹی نہیں, سردار ابراہیم صاحب نے کبھی نہیں چھوڑا. وہ سیاست میں خاموش ہو گئے لیکن انہوں نے نہ تو کوئی پارٹی بنائی نہ انہوں نے بی بی کو چھوڑا. سردار محمد ابراہیم خان جو تھے غازی ملت بانی آزاد کشمیر تھے, وہ پہلے صدر تھے, بانی صدر پیپلز پارٹی کے. ان کو بھی پوچھے بغیر تھا تو میں ان کو ملا تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی, مجھے انہوں نے لکھ کے دیا کہ آپ الیکشن لڑیں اور یہ غلط ہوا, یہ لوگوں کے اسپائریشن کے لوگوں کے رائے کے خلاف ہے. اور بعد میں وقت نے ثابت کیا کہ جو ٹکٹ ہولڈر تھے انہوں نے 3000 ووٹ لیے اور میں نے 7500 ووٹ لیے. اور میں جو ہے وہ یہ فیصلہ اس لحاظ سے لوگوں نے میرے فیصلے کو درست کہا اور میرے پارٹی کے صدر سردار محمد ابراہیم خان کے لکھے ہوئے اس لیٹر پر میں نے وہ الیکشن لڑا. سر آپ نے طلبہ یونین سے سیاست کا آغاز کیا, بڑے ایکٹیو, کیا آواز, کیا پرسنالٹی, جوش ولولہ تھا, لیکن آپ وزیر تعلیم و کالجز رہے, انہی کالجز کے انہی طلبہ جس میں وہ پڑھتے تھے, لیکن آپ نے جس سیاست کا آغاز خود سے کیا ان طلبہ یونین کو بحال نہیں کیا اپنے دور میں. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے حیثیت میں کام کرتا ہے, لیکن ہمیں ایک فریم ورک میں کام کرنا ہوتا ہے. جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس گورنمنٹ میں منسٹر جو ہے وہ ایک فریم ورک کے اندر کام کرتا ہے. اس میں کابینہ, پرائم منسٹر, گورنمنٹ پالیسی, سب وہ پالیسی یونینیمس ہوتی ہے, انڈیویجول پالیسی نہیں ہوتی. ہماری گورنمنٹ بھی جو تھی وہ چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کہ یہ یونین بحال ہو, لیکن اس وقت ہم نے بحال بھی کر دی. اس کا سارا پرائم منسٹر نے جو اس کے پارلیمنٹ کے فلور پہ, اسمبلی کے فلور پہ بھی اناؤنسمنٹ کی اور وہ سارا نوٹیفیکیشن کر کے جب ہم نے بھیجا تو چیف سیکرٹری جو تھے ان کا تعلق یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ کے وہ اپوائنٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ فائل وہاں دب گئی اور انہوں نے وہ فائل نہیں نکالی. پھر ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی. میں آپ کی حکومتی فائلوں کی بھی بات کروں گا آگے. تو سر لطیف اکبر صاحب نے کہا کہ آپ مستقبل میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں. یہ ان کا اعلیٰ ظرف تھا, آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف تھا یا بیسٹ چوائس تھی؟ یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا, ورنہ پارٹی کی تو جس کو قیادت بہتر سمجھے گی یا جس کو لوگ پارٹی کے لوگ بہتر سمجھیں گے وہی قیادت کرے گا. لیکن آپ کس کو بہترین پارٹی قیادت کے طور پہ سمجھتے ہیں؟ اس وقت چودھری لطیف اکبر صاحب یقیناً ہماری پارٹی کے بہترین چوائس ہے جماعت کی قیادت کی, اور وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں.
اور اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، سارے لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہم ٹیم ورک کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور اپنے اس کاز کے لیے، مشن کے لیے کام کر رہے ہیں. سر ضلع کوٹلی کے اندر نیا حلقہ بننے کی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے، مستقبل میں ہجرت ہو سکتی ہے؟ میں تو آپ کو یہ بات بتاؤں جی، میں پارٹی کا کارکن ہوں. جس طرح میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ میں تو جو ہے وہ کمپنی کی بس کا ڈرائیور ہوں. مجھے تو کمپنی کی گاڑی چلانی ہے. مجھے جہاں کمپنی جو گاڑی دے گی میں اس کو چلاؤں گا. میں سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا، نہ سیاست اپنی کسی اغراض و مقاصد کے لیے کرتا ہوں. میری سیاست کا محور اور مرکز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نظریہ، اس کا مشن، اس کا مقصد ہے. اور پھر ہماری پارٹی نے اتنی قربانیاں اس راستے میں دیں کہ جن قربانیوں کا احساس سے ادراک کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ہمیں دکھ اور غم بھی بہت ہے. تو لہٰذا ہمیں جہاں سے پارٹی کہے گی، جدھر سے پارٹی کہے گی، پارٹی کے لیے ہم کام کرنے والے ہیں. میری کوئی ذاتی چوائس نہ کل تھی نہ آج ہے. سر آپ کا رول ماڈل کون ہے اس سیاست کے اندر جس سے آپ انسپائر ہوئے، اس طرف آئے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو میں بہت کم عمری میں، بھٹو شہید جو تھے جب 71 کی وار ہو رہی تھی، تو میں طالب علمی، میرے والد صاحب نے ایک ریڈیو جو ہے وہ کراچی سے وہ ریڈیو لائے اور وہ ریڈیو پہ تقریریں ان کی میں سنتا رہتا تھا. 1 گھنٹے کی تقریر، 1.5 گھنٹے کی تقریر. تو بھٹو شہید کی شخصیت جو ہے اس سے میں اس کم عمری میں اتنا انسپائر ہوا کہ، اور پھر اس کے بعد غلام احمد رضا مرحوم جو تھے وہ ہمارے منسٹر بنے یہ 75 کے الیکشن میں. تو اس سے بھی جو ہے وہ آپ اگر کہہ لیں تو مجھے پولیٹیکل ایکٹیویٹی اگر کرنے کا موقع ملا تو وہ ہمیں راجہ محمد اسلم خان جو تھے ہمارے حلقہ انتخاب سے، وہ بہت ہی نفیس انسان تھے، بہت مزادار انسان تھے، باصول انسان تھے. تو یہ جو 3 شخصیات ہیں، کے ایچ خورشید صاحب کے ساتھ کام کیا. تو یہ ان چیزوں سے، اس سچویشن سے میں انسپائر ہوتا رہا. سیاست میں کیا پایا اور کیا کھویا، موازنہ کریں. میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر انسان کو اپنی ذاتی زندگی کی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اپنی فیملی کو ٹائم اس کا بارج ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ضرور، لیکن میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں دیر آئے درست ہے کہ سیاست نے مجھے بہت اچھے مواقع دیے کہ جس سے میں اپنے لوگوں کے لیے بہت سارے اچھائی کے، بھلائی کے کام کرنے کے قابل ہوا، جس میں جو میری ساری زندگی کا سرمایہ ہے. سر لوگ ایک بات پوچھتے ہیں، مجھے اسپیشلی کسی ایک دوست نے کہا کہ ان سے یہ بات ضرور پوچھیے گا، آپ کو جونا منشی موڑ پسند ہے یا دھنا پسند ہے؟ ایک نام لینا ہے. دیکھیں جی، مجھے تو جہاں میں اس وقت رہ رہا ہوں دھنا پسند ہے، چونکہ میں جونا میں میری ماضی ہے، میری بچپن کی یادیں ہیں، میری گلیاں ہیں. اس کا مطلب ماں کا گھر پسند نہیں، بے نظیر بھٹو شہید کا گھر پسند ہے؟ نہیں، مجھے جو ہے وہ دونوں کے ساتھ محبت ہے. ایک کا انتخاب کریں. یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں جونا کی گلیوں کو، اپنے بچپن کو بھول جاؤں، اور پھر آج میں اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے بے نظیر ہاؤس ہے دھنا میں، تو وہاں میں اپنی قائد کے مشن اور مقصد کے لیے ان لوگوں کو بھول جاؤں جنہوں نے مجھے الیکٹ کیا، جنہوں نے مجھے ووٹ دیے، ان کو تو میں آخری سانس تک نہیں بھولوں گا. میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا. سر کس ایک کام کے اوپر فخر کرتے ہیں بطور پولیٹیشین؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے حلقہ انتخاب کے اندر ایک تو کوٹلی کی یونیورسٹی جو ہے اس کا مسودہ میں نے اسمبلی میں پیش کیا بطور منسٹر ہائر ایجوکیشن. تو کوٹلی کے اندر یونیورسٹی کا قائم ہونا، اس یونیورسٹی کا، جس یونیورسٹی کا میں طالب علم رہا اور اسی کا میں گریجویٹ تھا اور اسی کا میں منسٹر ہوتے ہوئے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات، فخر کی بات ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. سر آپ پہ ایک الزام ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھسی ہیں ان کو باہر آنا چاہیے. نہیں، آپ کھل کے بات کریں. تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ. سر آپ کو لوگ مبارکباد دینے آئے 2011 کے الیکشن میں، آپ نے سخت رویہ اپنایا ان کے ساتھ. آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کہا ان سے؟ جی نہیں، مجھے نہیں یاد. سر آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ کو جب لوگ مبارکباد دینے آتے تھے تو وہ کہتے تھے جاوید بڈھانوی صاحب کی بھی آپ کو مبارکباد. آپ نے کہا جس نے بڈھانوی کو مبارک دینی ہے وہ نکیال جائے. 5 سال کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو کھڈے لائن لگایا. جاوید بڈھانوی صاحب کو یہ ایک ایسا الزام ہے جس پر مجھے خود ہنسی آ رہی ہے. جاوید بڈھانوی میرے جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہیں اور مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور مجھے اس لیے بھی ان کے ساتھ بہت
اٹیچمنٹ ہے وہ ایک مشکل جگہ اپنی سے اسٹرگل کر رہے ہیں. ان کا مقابلہ جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے ان لوگوں سے ہے جو سیاست کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور اقتدار کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہا اور ان کے پشت پہ رہا, اور آئندہ شاید زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آئے کہ وہ کھڈے لائن ہوں یا کوئی کھڈے لائن ہو. میرے لائف میں, میرے ذہن میں کوئی کھڈے لائن کسی کے لیے ہے ہی نہیں. یہ خالی الزام نہیں ہے, یہ شاید بڑی ایسی بات ہے ہی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کا سیاسی جانشین کون ہے. دیکھیں جی, جانشین میں کس کا جانشین ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں, میرے والد جو تھے وہ سیاست کے اندر نہیں تھے, تو میں کس کا جانشین ہوں؟ سیاست کے اندر جو کوشش کرتا ہے, جو سٹرگل کرتا ہے, لیس علی الانسان الا ما سعی, جو کوشش کرے گا, جو محنت کرے گا, جو راست بازی, حق گوئی, بے باکی کے اصولوں پر چلتے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو جو وقف کرے گا, یہ اس کے لیے بڑا ٹیسٹ ہوگا اور وہی اپنی جگہ بنائے گا. یہ تو لوگوں کا حق ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ چوائس کریں. میں ایک لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں, لیکن آپ سے ڈائریکٹلی نہیں پوچھنا چاہ رہا, انڈائریکٹلی پوچھتا ہوں. سر, سیاست میں بڑے اخراجات ہوتے ہیں, یہ ووٹر سپورٹر مدد کرتے ہیں یا قبیلہ کرتا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آئی کہ کبھی کوئی کمی کسی جگہ نہیں آئی, اور اللہ کا اتنا کرم اور فضل رہا کہ اللہ نے میرے اسباب ہمیشہ اللہ نے بنائے, اور وہ اسباب جو ہے وہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی سکت نہ رکھتا ہو. تو اللہ نے مجھے جو ذمہ داری یا جو حیثیت میری بنائی, اس حیثیت کے ساتھ اللہ نے اس کے اسباب بھی ہمیشہ بنائے. اور وہ زمانہ طالب علمی سے جب میں کالج یونین کا صدر تھا تو اس وقت بھی میرے اسباب, میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ قرض حسنہ اچھے اسٹوڈنٹس کے لیے منظور ہوا, تو وہ میرے لیے ابھی بینک سے قرض حسنہ منظور ہوا, 5,000 بڑی رقم تھی مجھے ملی, 5 لاکھ کے برابر. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ سائنس انسانیت کی ترقی کی ضامن ہے, انٹر یونیورسٹی ڈیبیٹ تھا, وہ میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی, مجھے 10,000 انعام ملا. پھر وہ جو ہے اس طرح کرتے 5,000 کے لون کے اوپر 10,000 ملا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں 75 میں ڈماس کے مقام پہ سپیچ کی, سارے لوگ گواہ ہیں, وہ آپ کا بھی علاقہ ہے, 649 روپے مجھے انعام ملا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے بہت کرم کیا, میں بہت اچھے اسباب, میری ضروریات ہی کوئی زیادہ نہیں ہے, میرے اخراجات بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرے کو اتنے زیادہ ہوں. میرے خاندان, میرا گھر, میرے بڑے بھائی کو اللہ نے بہت نوازا ہے کہ میرے گھر کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے. میری ساری فیملی کی ذمہ داریاں میں اپنے بڑے بھائی کے لیے جتنی دعا کروں اتنی کم ہے کہ اللہ ان کو اور جو ہے آپ کی کامیابی میں کسی خاتون کا نہیں, آپ کے بھائیوں کا کردار ہے. سب کا کردار ہے جی. خاتون میری سب سے بڑی جو دنیا میں خاتون میرے لیے ہر وقت دعا گو ہیں, وہ میری ماں ہیں. میرے بھائی ہمیشہ میرے دست و بازو ہیں, میرے ساتھ ہیں. میرے بڑے بھائی تو بہت ذمہ داریاں ان کی, میں نے جس طرح کہا کہ میرے گھر کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں. میرے بڑے بھائی ہمیشہ وہ ذمہ داری, اللہ نے ان کو اتنا اسباب دیے, تو اللہ کا بہت شکر ہے. ہم الحمدللہ جی, اللہ کا بہت شکر ہے. اور انقلابی صاحب, یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سیاست میں کیا پایا اور کیا کھویا, کتنی قربانیاں دی آپ نے؟ دیکھیں, ہم اپنی قربانیوں کا کیا تذکرہ کریں. جس پارٹی کے اندر ہیں اس کی قیادت نے اتنی قربانیاں دیں کہ ان کی قربانیاں انہوں نے اپنی جان سے وہ گزر گئے, پورا بھٹو خاندان. تو لہٰذا ہماری قربانیاں کس کھاتے میں آتی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دیں. ہم نے تو ان کے نام پر سیاست کی, ان کے نام پر ووٹ لیے, عہدے لیے, اقتدار میں گئے, لوگوں کے لیے کام کیے. ہمیں تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے سہولتیں ہی ملی. قربانیاں تو ہماری پارٹی کی قیادت. انقلابی صاحب نے انقلاب برپا کرتے ہوئے کیا سزا کاٹی سیاست کے اندر؟ کوئی سزا نہیں کاٹی جی. ہم کوئی ایسی, ہم اپنی قربانی کا کس یہ تذکرہ کریں. میں نہیں سمجھتا. مشکلات ضرور ہیں کہ جب آپ سچ بھی بولیں گے, آپ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, تو بعض اوقات مشکل مرحلہ آتا ہے. آپ کو اپنی ذاتی زندگی کی بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. اپنی فیملی کا وقت جو ہے وہ اس کے علاوہ کرنا پڑتا ہے. جی, قربان کرنا. سر آپ نے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی قربانی ہے. سر آپ نے, ہمیں پارٹی نے بھی عزت دی, لوگوں نے بھی عزت دی. سر جس حلقہ سے آپ الیکشن لڑتے ہیں اور جس پارٹی کے ٹکٹ سے آپ الیکشن لڑتے ہیں, آپ واحد شخص ہیں جن کو 3 پارٹیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, 3 قبیلوں سے جنگ کرنی پڑتی ہے. جی, کس سے اصل مقابلہ کوئٹہ میں؟ مقابلہ تو ڈیفینیٹ اس وقت تک جو نظر آ رہا ہے جی, وہ تو ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہے. تو
تو کل آنے والا وقت بتائے گا کہ پارٹیاں اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھوتی رہتی ہیں، اضافہ بھی مقبولیت میں ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا، ہم تو مقابلے کے لوگ ہیں، میدان کے لوگ ہیں۔ میں آپ کو آج ایک راز کی بات بتا دوں کھریٹا کی، جی سوال کی صورت میں۔ سر آپ کی پارٹی کو اور آپ کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری پارٹی کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا اور ہمیں بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، جو چھوڑے گا اس کو ہم یاد ضرور آئیں کہ گے۔ آپ چڑچڑے ان کے ساتھ؟ نو کبھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی، جو چھوڑے گا وہ ہم اس کو بھی ہم اس کو ضرور یاد آئیں گے، ہمیں کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور آپ دیکھیں کہ سر ان کو کیا یاد آئیں گے؟ آپ کو تو چڑوئی کے عوام یاد کر رہے ہیں۔ میری پارٹی بھی یاد آئے گی، نہیں، آپ کو تو اپنے چڑوئی کے حلقے کے لوگ یاد کر رہے ہیں۔ جی چڑوئی کے ساتھ بھی ہماری ہم بچی ایک یادیں بات ہیں۔ فرض کر سکتے ہیں جی مفروضے کے طور پہ، جی آپ نے کہا پارٹی جہاں سے ٹکٹ دے کے الیکشن لڑ سکوں گا، پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ فرض کریں آپ کو چڑوئی کا ٹکٹ مل گیا، دیکھیں الیکشن لڑیں گے؟ میں جماعتی سیاست کا قائل ہوں، اور وہاں ایک شخص الیکشن لڑ رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، تو وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی مرحلے پہ یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ مجھے پارٹی وہاں سے الیکشن لڑنے کے لیے کہ میں وہاں کہاں سے؟ چڑوئی سے، کیوں نہیں؟ اگر فرض کریں ٹکٹ مل گیا، آپ چڑوئی سے الیکشن لڑیں، جیت جائیں گے؟ مجھے چڑوئی نہیں جی، مجھے جہاں سے بھی، میں نے آپ کو کہا میں سیاست اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا سر۔ فرض کریں چڑوئی سے میں ٹکٹ سیاست مل اپنی گیا، پارٹی کے لیے کرتا ہوں، الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں 6 کے لیے مہینے کرتا ہوں۔ رہتے ہیں، آپ جو چڑوئی سے الیکشن جیت جائیں گے؟ چڑوئی سے الیکشن کیوں نہیں جیتیں گے جی؟ چڑوئی کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ماضی کے محبت کی وہ یادیں ہیں کہ جو ہم نے 90 کا پہلا الیکشن میں نے وہاں لڑا۔ جب میں نے پہلا الیکشن لڑا، لوگ کہہ رہے تھے یہ 1000 ووٹ بھی نہیں لے گا، تو میں نے 7,500 سے زیادہ ووٹ لیے تھے، یہ چڑوئی کے لوگوں نے دیے تھے۔ تو ایک چڑوئی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ پارٹی، میرے ذہن میں جو تصور ہے کہ جماعتیں مقبول ہونی چاہیے، جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور لوگوں کی کمٹمنٹ اپنی اپنی پولیٹیکل اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پارٹی جہاں بھی ہو، پارٹی مضبوط ہو، افراد مضبوط ہوں۔ افراد مضبوط نہ ہو۔ سر ہر ایک کی کامیابی میں کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کو کامیاب بنانے والا کون ہے؟ میرے کامیابی میں میرے اللہ کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جی میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے بھائیوں کی جو ہے وہ سپورٹ ہے، اور میرے دوستوں کی سپورٹ ہے، سب نے مجھے سپورٹ کیا، مجھے اپنے دوستوں پر ہمیشہ فخر رہا۔ تو یہ اللہ کا فضل میں سمجھتا ہوں جی، اللہ کی رضا اللہ سے، کا بہت فضل ہے۔ بہت اللہ کا فضل۔ سر محبت ایک بار ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے؟ میری اصلاح کریں آج۔ محبت جو ہے وہ جو تصور جو ہے وہ شاید آپ کے ذہن میں کون سی محبت کا تصور ہے؟ محبت تو لوگوں کے ساتھ جو میں محبت اصل ہے، محبت کی بات کر رہا ہوں، میں صنف نازک کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ اس محبت کا کوئی تصور میرے ذہن دماغ میں نہیں ہے، بالکل ہی۔ میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ سر آپ ان سے پیار کرتے ہیں جو آپ کو پیارے ہیں، یا ان سے کرتے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں؟ زیادہ عزیز کون ہے؟ زیادہ عزیز وہی ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں چوز کیا، تو یقیناً ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ جی پہلے بھی ہجرت کی، ایک نئی ہجرت ہو سکتی ہے، کوٹلی میں نیا حلقہ بننے جا رہا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو یہ بات کہی کہ پہلے بھی جو ہجرت تھی وہ میری کسی ذاتی غرض کے لیے، یا میں نے اپنی کسی ذاتی اس کے لیے نہیں کی تھی۔ پہلے بھی پارٹی اگر وہ اس حلقہ سے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر پارٹی نہ چھوڑتے تو میں شاید وہاں کبھی بھی الیکشن نہ لڑتا۔ میں کونسل کا ممبر تھا، اور کونسل کا ممبر ایم این اے کے برابر ہوتا ہے، اور جو ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہے وہ فیڈرل منسٹر فار اسٹیٹ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے، تو میں شاید کبھی بھی نہ جاتا۔ تو اس وقت بھی پارٹی کو ضرورت تھی، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ شاید پارٹی ہماری محتاج ہے، اور ہم اگر پارٹی چھوڑ دیں گے پارٹی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کھریٹا جو ہے اس کے خمیر کے اندر پیپلز پارٹی ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر پیپلز پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی کو کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں میری ڈیوٹی پارٹی نے لگائی، اگر پارٹی دوبارہ کسی جگہ مجھے کہے گی، کوئی ذمہ داری لگائے گی، تو ہم اپنی جماعت کی سیاست کرتے ہیں، اس کے پرچم کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دیتے۔ سر آپ وہ پاکستانی اور کشمیری لیڈر ہیں جس کے بارے میں انٹرنیشنل جریدے نے لکھا دا مین ہو گاٹ دا پرسنالٹی، فخر کرتے ہیں اس بات پہ؟ اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر، اللہ کا ہر وقت شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے جی ہر چیز سے، دنیا کی کسی چیز کی کوئی کمی، تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ کی شکر گزار بندوں میں سے بنوں۔ سر مونچھیں چھوٹی کر دی آپ نے؟ چونکہ میں نے داڑھی رکھ لی۔ داڑھی رکھ لی۔ سر ایک عشق میں ناکام ہونے والا نوجوان طالب علمی کے زمانے کا، وہ کامیاب سیاستدان کیسے بن گیا؟ مجھے سمجھائیں کچھ۔ کون ناکام ہوا جی عشق میں؟ کالج کے دور کی کوئی بات یاد ہو گیا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات ہمارے کالج کے زمانے کی کوئی ایسی داستان نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ سر اتنا خوبصورت نوجوان کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم نے کالج کے زمانے میں جن سے پیار کیا ان کو پا لیا۔
ان کو پا لیا؟ ان کو پا لیا۔ اس کا مطلب کہ اس خوبصورتی کا اثر کہیں نہ ہم نے کہیں ہوا۔ کالج کے زمانے میں جس کو چاہا اس کو پا لیا۔ شور ہیں؟ جی بالکل، وہ ان کو اپنی زندگی کا ہم سفر جو ہے وہ بنا لیا اور وہ ہماری زندگی میں ہے۔ سر یہ بتائیں، فرض کریں آپ وزیر اعظم بن جائیں، پہلا کام کون سا کریں گے میری ریاست اور میرے عوام کے لیے؟ میرا بہت دل کرتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو 3 چیزیں ہیں، صحت کی سہولتیں لوگوں کو وہاں پہنچانا، اور گاؤں کی سطح تک جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیشن کی، صحت کی سہولتیں پہنچانا، اور قانون پر عمل درآمد کرنا کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، قانون سب کے لیے ایک ہو، یکساں لوگوں کو حقوق۔ جی، یکساں لوگوں کو ان کے حقوق سر ملیں۔ یہ وزیر اعظم بننے کے علاوہ کیوں نہیں ہو سکتا ایسا؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم یہ کوشش نہیں کرتے۔ ہر شخص کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اور یہ کہیں کوئی میں اوور ایمبیشس آدمی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی اپنی ایمبیشنز میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ میں یہ کام تب کروں گا جب یہ عہدہ ملے گا۔ میں عہدوں والا آدمی بھی نہیں ہوں۔ مجھے عہدہ کوئی زندگی میں ملے وہ بھی اللہ کی جو ہے وہ دین اور امانت ہے لوگوں کی، اور اگر نہیں ملے گا میں پھر بھی ایک سیاسی کارکن ہوں۔ میں ہر حال میں، جس طرح کہ کسی نے یہ بات کہی کہ گرمی ہو یا سردی ہو اس کی ایک ہی وردی ہے، جس طرح کہ ڈاکیے کی ہمارے زمانے میں وردی ایک تھی، تو ہماری جو ہے جدوجہد، ہم ایک جدوجہد کرنے والی جماعت کے اندر سر میں ہے۔ آپ کا امتحان لے سکتا ہوں؟ جی سر امتحان یہ ہے کہ الی گلی جلی یہ کیا ہے؟ جی مجھے نہیں سمجھ اس کی الی گلی جو، سر آپ بھٹو کے جیل ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں مجھے نہیں سمجھ اس کی۔ سر یہ روٹی کپڑا اور مکان کیا ہے؟ اچھا یہ اس کا اب نام الی گلی اور جلی؟ الی گلی جلی روٹی کپڑا اور مکان کو کہتے ہیں، اس کی بڑی ہسٹری ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان کے اگر نعرے کے اگر آپ دیکھیں اور بھٹو شہید کے فلسفے کو اگر آپ پڑھیں تو مجھے آج بھی فخر کے ساتھ میرا سر بلند ہوتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کی بنیادی ضروریات کی بات کی تھی، اور بنیادی ضروریات کے ملنے کے بعد ہی انسان کو کوئی دوسری سوچ آتی ہے۔ تو ہماری پارٹی کا یہ جو فلسفہ ہے کہ لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں، اور بھٹو نے یہ مواقع لوگوں کو فراہم کیے کہ لوگ روٹی کپڑا اور مکان کے قابل ہوئے، جس طرح کہ سب سے بڑی ان کی مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں کو جو ہے ان کی ایسی خارجہ پالیسی کہ جس میں مڈل ایسٹ کے اندر لوگوں کا جانا، ان کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے۔ تو بھٹو ایک بڑے عظیم فلاسفر کے اوپر بات کرنے کے لیے میں کئی گھنٹے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سر جس جگہ آپ پیدا ہوئے، اسکول گئے، بچپن گزارا، جوانی بھی آدھی وہیں پہ گزری، جی آپ کے دوست احباب ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، سر اس گاؤں کے، اس حلقے کے عوام کا آپ سے گلہ اور شکوہ ہے میرے سمیت، جی آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے اس بات کی سے کچھ کم ہے کہ محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے۔ سر عملی طور پہ کیا کیا؟ عملی طور پہ ہم ان کے ہیں۔ سر ٹائٹل ہم دیں آپ کو انقلابی کا، جی الیکشن آپ کھریٹا سے جا کے لڑیں، میں اب کام آپ ان کے بہت کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں اگر گنتی کروں تو یہ بہت چھوٹی بات ہو جائے گی کہ میں نے فلاں سڑک بنائی، میں نے فلاں کالج بنایا ڈماس کے مقام پہ، میں نے ڈونگی میں جو ہے وہ کالج بنایا، میں نے فلاں چھوٹی یہ بہت چھوٹی بات ہے۔ تو اتنی بات یہ ہے کہ محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے، ان کا ہے، ان کے لیے یہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا پیار محبت تقسیم کر دیا۔ ان کا ہے، محمد مطلوب انقلابی ان کا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی میری آخری سانس تک بھی یہ بات جڑی رہے گی کہ میں کہاں پیدا ہوا، میں نے اپنا بچپن کہاں گزارا۔ تو ہم نے بہت ساری چیزیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ میں یہ گنتی کروں کہ میں نے کالج بنائے، میں نے سڑکیں بنائی، میں نے روزگار کس کو دیا کس کو نہیں دیا۔ شاید لوگوں کی توقعات پوری نہ اتری ہوں، لیکن چڑوئی کے لوگوں کو میں نے پہلا الیکشن 90 کا لڑا، اور اس کے اندر لوگوں نے قبیلائی تعصبات سے ہٹ کے جو لوگ اس وقت بنے تھے میں بنا، اور جو لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے آج ان کی نسلیں بھی میرے ساتھ محبت کرتی ہیں، اور ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ بڑی مہربانی سر، 3 نام آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے اعلیٰ ظرف کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایک مشورہ دیتے جائیں۔ فاروق حیدر خان صاحب، سردار عتیق احمد خان صاحب اور بیرسو سلطان صاحب، ایک جملہ ان کے لیے کہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو مشورے کی کوئی، ہمارے مشورے کی کوئی ضرورت ہے۔ چلیں ان کی عکاسی کریں ایک جملے میں، ایک جملہ آپ کو ان کی تعریف میں یا کسی لحاظ سے کہنا پڑے ان کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ ایک لائن کیا ہوگی؟ ان تینوں کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ کوئی نہیں ہے، ایک جملہ ان کے لیے کافی ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، اپنے اندر ٹھہراؤ اگر رکھیں تو یہ تینوں اچھے انسان ہیں۔ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، سب کی تینوں بڑے قابل احترام ہیں، مجھے بہت ان سے ان کا احترام ہے۔ اپنے اندر ٹھہراؤ رکھیں
عتیق صاحب کے اندر تو پھر اپنی جماعت کے حوالے سے جو ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ٹھہراؤ ہے، وہ اپنی جماعت کے اندر ہیں. تو باقی اپنے فاروق حیدر صاحب لاؤبالی طبیعت کے آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں. بیرسٹر صاحب بھی بطور انسان بہت اچھے انسان ہیں. بہت اچھا. سر پیار کی بات ہوگی، محبت کی بات ہوگی، عشق کی بات ہوگی، پا بھی لیا آپ نے، تھوڑی سی اور باتیں کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جی میوزک وغیرہ سنتے ہیں؟ میں میوزک کبھی کبھی سن لیتا ہوں جی، سفر میں ہوں یا کبھی مجھے موقع ملے تو میں ضرور سن لیتا ہوں. کس کا میوزک سنتے ہیں؟ پرانے جو ہے مجھے یہ بہت کم جو ہے ان کے گلوکاروں کے نام اور یہ باتیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ کوئی گیت تو یاد ہوگا آج گنگنائے، آپ کی آواز بڑی پیاری ہے. میں 40 سال پہلے میں جب اسکول کا طالب علم تھا تو ایک جو سانگ تھا کہ شمع ہے بجھنے والی رات ہے ڈلنے والی، مجھے آج بھی وہ گانا یاد ہے. کس کو ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ شمع ہے بجھنے والی. آپ زندگی کے سفر کو دیکھیں نا اگر آپ تو آپ کو اپنی زندگی کہ شمع ہے بجھنے والی رات ہے ڈلنے والی، مجھے آج بھی وہ گانا یاد ہے. اور پھر اس کے بعد آواز دے کہاں ہے تو، آواز دے کہاں ہے تو یہ بھی مجھے بہت اچھے، میرے یہ پرانی جو ہے وہ باتیں بہت یاد ہیں. سر آخر میں بتاتے جائیں اپنی پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں بہت مطمئن ہوں جی. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کلاس ہے، جو لوگ جو طبقہ اس جماعت کے اندر ہے، ایک اپنا کلچر بن چکا ہے سیاسی جماعتوں کا. اور ہماری جماعت کا جو سیاسی کلچر ہے وہ ہم کامنر ہیں، ہم عام لوگ ہیں اور ہم کامنر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ہم کمیٹڈ بھی ہیں، ہم کامنر بھی ہیں، ہم کمیٹڈ بھی ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے، یہ میری بات ضرور یاد رکھیں کہ ایک بار پھر جو ہے وہ نہ صرف عوام کی نمائندگی، عوام کی تائید و حمایت سے بھرپور طریقے سے حکومت کے اندر آئے گی، بلکہ آزاد کشمیر میں بھی ایک بڑی جماعت کے طور پر ابھرے گی. چونکہ ہمارے کلچر اور ہماری گھٹی کے اندر جو ہے وہ کامنرز کی محبت ہے، لوگوں کی. وی آر مچ ایفیلیٹڈ ود دا پیپل، سو وی آر ورکنگ فار دی امپاورمنٹ آف دی people, empowerment of the civil rule and empowerment of the democratic institutions. Thank you. ناظرین، آپ نے آزاد کشمیر کے سابق وزیر تعلیم و کالجز، میرے پڑوسی، میرے حلقے سے تعلق رکھنے والے محمد مطلوب انقلابی کی گفتگو سنی، اور انہوں نے کچھ گانوں کے بول سنائے. میں آپ کو ایک شعر سنا کے اختتام کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں: اپنے بھی ناراض مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی نہ خوش، میں زیر خلاخل کو کہہ نہ سکا کند. سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. مہربانی. شکریہ. تھینک یو.